عمران خان کہتے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن سے بہت بھاگ رہے ہیں. حلیم عادل یقین شیخ نہیں تو یہی رکھتے. کہہ رہے ہیں مجھ پہ سارے سیاسی کیس ہیں, مجھے اٹھا لیتے ہیں, 4 4 5 5 کیسز بنا دیتے ہیں. لیکن آپ کی پولیس ایم این اے آفتاب جہانگیر صاحب کے گھر میں گئی, گھر میں وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اندر گھسے. تو یہ معذرت کے ساتھ مطلب 14 15 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے. کراچی کی اگر بات کی جائے, آج بھی اگر تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو اتنا زیادہ پانی آتا ہے کراچی میں کہ پورا کراچی ڈوب جاتا ہے. ان 10-12 سالوں کے مسئلے نہیں ہیں, یہ بہت پرانے مسئلے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 30-40 سال سے شہر ڈینسلی تو سر ان کو پاپولیٹڈ حل ہوتا کرنے کے ہے. لیے بھی 40 50 سال چاہیے. نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی ڈرتی ہے. کس چیز سے ڈرتی تو ہے؟ یہ آڈیو لیک کر کون رہا ہے سر, پہلے تو یہ بتائیں. سنا ہے کہ پولیس بھی اسلام آباد جا رہی ہے, طلب کیا گیا ان کو بھی سیکیورٹی. الطاف حسین کی واپسی دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. ناظرین, اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ سندھ میں سب سے زیادہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں. بلوچستان میں بھی سیلاب آیا, پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی سیلاب آیا. اور ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے جلسے اور دھرنے جاری ہیں, لانگ مارچ کی بھی وہ تیاری کر رہے ہیں. کب وہ کال دیں گے, کب کی کون سی وہ تاریخ ہوگی جب وہ اعلان کریں گے اس چیز کا. اور ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جو کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے, جس میں ایم کیو ایم کے جو مطالبات تھے کہ ان کے جو لوگ ہیں, ان کے جو لاپتہ افراد ہیں, ان کو بازیاب. دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ گورنر ان کا لگے. تیسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ حلقہ بندیاں اور ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے مطابق ہوں, جس پہ پیپلز پارٹی نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ گارنٹر تھے ان کی طرف سے, ایم کیو ایم کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات مسئلے کب حل ہوتے ہیں. سندھ میں بہت زیادہ سیلاب سے جو ہے لوگ پریشان ہیں, جن کے گھر کچے تھے, جھوپڑے تھے, وہ آج روڈوں پہ محصور ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ اپنے امداد کے منتظر ہیں, مدد کے منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور ان کی مدد کرے. ان ساری صورتحال پہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اور جو سندھ کے خاص طور پہ حالات ہیں, ہم نے دعوت دی ہے جناب اکرام اللہ دھریجو صاحب کو, صوبائی منسٹر ہیں سندھ گورنمنٹ کے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سب سے پہلے تو. تھینک یو, آپ اچھا کی سر, بڑی مہربانی, آپ نے مجھے شو پہ لیا. تھینک یو سر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو سندھ میں سیلاب کی کیفیت ہے, پورا سندھ اس وقت جو ہے آدھے سے زیادہ جو ہے تباہ ہے, ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اس سب کے لیے کیا کر رہی ہے لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے؟ دیکھیں, یہ جو حالیہ بارشیں تھیں یا سیلاب آیا تھا وہ انپریسیڈنٹ تھا, اور پہلے ایسے کبھی بھی سیلاب یا بارشیں نہیں ہوئی. آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں, اور اس میں کوئی بھی گورنمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کی بھی ہو, آپ دیکھتے ہوں گے کہ باہر کے ملکوں میں بھی بڑے سیلاب آتے ہیں. آپ چائنا, انڈیا, دوسرے ملکوں میں, ایون ابھی آپ دیکھیں امریکہ میں بھی ریسنٹلی سیلاب آیا ہوا تھا, تو اس سے بھی کافی نقصان ہوا تھا. دیکھیں, گورنمنٹ اس کے لیے پریپیئر نہیں تھی اور پریپیئر ہو بھی نہیں سکتی اس کے لیے, کیونکہ اتنے میگنیٹیوڈ پہ یہ بارشیں ہوئیں کہ اس کو کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی تو ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا. لیکن اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, یا ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں, چیف منسٹر سید مراد علی شاہ ہوں, ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آئے ہیں اور لوگوں کی مدد کی ہے. ہمارا جو پہلا اسٹیپ تھا وہ ریلیف کا تھا, اس میں سندھ حکومت نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ٹینٹس پہنچائے جائیں, راشن پہنچایا جائے. ظاہر ہے اتنے بڑے اسکیل پہ تھی تباہی, تو آپ ہر چیز نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود, جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں لاکھوں ٹینٹس چاہیے, لیکن آپ وہ ایٹ اے ٹائم تو پرووائڈ نہیں کر سکتے. اس میں ظاہر سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی میں پرابلم ہو رہی تھی, تو اس میں ظاہر ٹائم لگتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور میرے خیال میں ابھی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور اس سے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہیلپ کی ضرورت ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جلد ان چیزوں پہ کنٹرول پا لیں گے. اچھا سر, مجھے ایک چیز اور بتائیں معذرت کے ساتھ. پاکستان میں خاص طور پہ ہر 4 5 سال بعد اس طرح کی آفت آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 2010 میں سیلاب آیا, پھر جو 2014 میں زلزلہ آیا, آپ کو وہ بھی یاد ہوگا ساری چیزیں. تو پیپلز پارٹی کیوں, مطلب 14 15 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ لوگ کوئی اس طرح کا میکینزم کیوں نہیں بناتے کہ مطلب کوئی اس طرح کی اگر آفت آ جائے تو فل فور جو افیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان تک ریلیف پہنچ سکے؟ دیکھیں, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 2010 میں آیا تھا, لیکن 10 میں بھی اتنی تباہی نہیں ہوئی تھی جو ابھی ہوئی, کیونکہ ابھی بارشیں بہت ہوئیں. اور سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان سے بھی پانی آتا ہے, پنجاب سے بھی آتا ہے, تو اس سے بھی ہمارا بڑا نقصان ہوا.
تو ابھی اس کے لیے دیکھیں پراپر پلاننگ ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، بڑے ڈرینز بننے چاہیے، اور اگر پنجاب سے پانی آتا ہے جہاں سے آتا ہے تو ادھر ڈیم بننے چاہیے، بلوچستان میں بھی ڈیم بننا چاہیے تاکہ وہ پانی وہیں رک جائے. تو اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس کی مدد لینی پڑے گی. اور میرے خیال میں ابھی جیسے آہستہ ان چیزوں سے گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ نکلے گی، تو نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا کہ اس کی طرف ہم بڑھیں. تو سر 14-15 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو چکے ہیں، خاص طور پہ کراچی کی اگر بات کی جائے، آج بھی اگر تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو اتنا زیادہ پانی آتا ہے کراچی میں کہ پورا کراچی ڈوب جاتا ہے. تو اس بارے میں مطلب اگر اس طرح اس چیز کو دیکھا جائے تو آپ نے کراچی جیسے شہر میں، اتنا بڑا شہر ہے، تجارتی ہب ہے، آپ خود منسٹر ہیں انڈسٹریز کے اور ساری چیزوں کے، تو آپ لوگوں نے بھی ایک ایسا اس کا میکینزم کیوں نہیں بنایا کہ یہ پانی ڈرینیج ہو سکے، ساری چیزیں نکل سکے بارشوں میں؟ دیکھیں سہیل، یہ کوئی ان 10-12 سالوں کے مسئلے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے مسئلے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 30-40 سال سے شہر ڈینسلی تو سر ان کو پاپولیٹڈ حل ہوتا کرنے کے لیے بھی 40-50 سال چاہیے. نہیں، دیکھیں بہتری آ رہی ہے، سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے آپ دیکھیں کہ پراپر ڈرینیج ہونا چاہیے، پراپر سیوریج سسٹم ہونا چاہیے. تو اس میں آپ کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں، فائنینشیل چیزیں اتنی نہیں ہیں. ابھی جیسے کہتے ہیں کہ آپ ان اگر چیزوں کو سب کو صحیح کریں تو آپ کو تقریباً $8-10 بلین چاہیے. تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی ریسٹرینس ہیں، فائنینشیل ریسٹرینس ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بدقسمتی سے کراچی میں پچھلے 5 سال ہوں یا 8-10 سال میں بولوں گا، کوئی ایسا کوئی خاص کام نہیں ہوا. تو اس میں ظاہر ہے ہمیں سپورٹ چاہیے. اور یہ کراچی شہر بہت بڑا شہر ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان سے بھی لوگ آتے ہیں، اپنا پنجاب سے بھی آتے ہیں، کشمیر سے بھی آتے ہیں، اور یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کی پراپر پلاننگ انشاءاللہ ہوگی، اور چیف منسٹر صاحب اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. سر جو حالات ہیں اس وقت کراچی کے، خاص طور پہ انڈسٹریاں یہاں سے موو کر رہی ہیں، پنڈی جا رہی ہیں، اسلام آباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، تو جو لوگ آپ جیسے بھی بات کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں کراچی کام کرنے کے لیے، تو اب ایسا نہیں دکھنے میں آتا کہ پورے پاکستان سے آ رہے ہیں. اب تو جو پنجاب سے آنے والا بندہ تھا وہ فیصل آباد اور سیالکوٹ میں کام کر لیتا ہے. تو سندھ گورنمنٹ تاجروں کے لیے، خاص طور پہ انڈسٹریز کے لیے کیا ایسا کام کر رہی ہے کہ جو ان کو ریلیف ملے، جو آج کل مسئلے چل رہے ہیں بلز کے، ساری چیزوں کے؟ دیکھیں انڈسٹریز اگر بلز کے مسئلے چل رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ یہاں سے پنجاب جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. لیبر سستی ہے نا سر وہاں پہ، ان کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لیبر کا اتنا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی نئے انڈسٹریل زونز بھی نہیں بنے تھے. ابھی سندھ گورنمنٹ نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ڈائریکشنز پہ ہم نئے انڈسٹریل زونز لا رہے ہیں. ایک کراچی میں آ رہا ہے، ہم ریسنٹلی لاڑکانہ میں لائے ہیں، آپ نے دیکھا دھابے جی میں آیا ہے. تو ظاہر ہے ان کی اتنی لوگوں کی اتنی ڈیمانڈ ہے، جو ہمارے پاس کوئریز آ رہے ہیں، تو لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں جیسے ان کی لانچ ہوگی، لوگ انٹرسٹ لے کے فیکٹریاں بھی لگائیں گے، انڈسٹریز بھی لگائیں گے، کاروبار بڑھے گا، اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ جا رہے ہیں. ہاں گئے تھے جب لا اینڈ آرڈر یہاں صحیح نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ یہاں کا لا اینڈ آرڈر بڑا خراب تھا بہت کراچی زیادہ، کا. آج کل بھی خراب چل رہا ہے سر. نہیں آج کل ویسا نہیں ہے جیسے پاس میں رہا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، پھر انشاءاللہ ان پہ کنٹرول کر لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم سندھ اسپیشلی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھا سر، ایم کیو ایم نے آپ لوگوں کے ساتھ اتحاد کیا یہ گورنمنٹ بنانے کے لیے، ان کے کچھ مطالبات تھے، وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کہ جن میں ان کا سب سے بڑا اور اہم مطالبہ تھا کہ ہمارے جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے. اس کے بعد حلقہ بندیاں جو ہے بلدیاتی الیکشن میں جو کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے مطلب کی حلقہ بندیاں کی ہے، کہ گوٹھوں کو شہر میں ملا دیا، اور اس طرح کر کے انہوں نے پورا ایک حلقہ بندی سندھ کی بنائی، تو اس کو بھی چینج کیا جائے. تو آپ یہ معاملہ سارا کہاں، اتحاد کہاں تک پہنچا ہے آپ کا ایم کیو ایم کے حوالے سے؟ دیکھیں ہمارا اتحاد بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ الیکشن جو حلقہ بندیاں ہیں پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی سے کروائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن نے کروائی تھی جو بھی حلقہ بندیاں تھیں. ایون ہمارے علاقوں میں بھی انہوں نے کی، اور حالانکہ میں بھی مطمئن نہیں ہوں جو حلقہ بندیاں وہاں میرے علاقے میں ہوئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے صحیح کی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کیا ہے تو ہم نے ایکسیپٹ کی، اور اسی پہ ہم الیکشن لڑے. لیکن ایم کیو ایم کے جو جائز مطالبات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی
پارٹی ان کے ساتھ ہے. اور آپ لوگ میئر کو اختیارات کیوں نہیں دیتے؟ جی بالکل ہم نے اختیارات یہ ہوگا، اور آپ جو نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آئے گا یا جو بل آئے گا اس میں یہی یہ بات ہو رہی ہے. آرڈیننس آپ وہی لے کر آئے جو ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اس کو فی الفور جو ہے صحیح کریں؟ نہیں ابھی تو کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن اس میں لاء میں ایم کیو ایم کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں. اس میں جو بھی چیز اچھا، چند لوگ اضلاع ایسا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ڈرتی ہے کس چیز سے ڈرتی ہے؟ اختیارات دینے سے. نہیں ایسے نہیں. آپ پاکستان دیکھیں، پیپلز اگر اختیارات بلدیاتی نمائندگان کو اختیارات دیں گے، وہ کام کریں گے، چاہے اس میں آپ کا اپنا بندہ جیت کر آئے یا دیکھیں، یہ تو دوسری کسی ایک پارٹی کا جیت کر آئے. پرسیپشن بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ڈیولیشن آف سر سارے پاورز. اختیارات تو آپ کے پاس ہم ہیں. چاہتے ہیں، ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے. ان کے ناظمین، جو چیئرمین صاحبان، جو میئرس جو بھی ہیں، ان کو پاورز ملنی چاہیے. لیکن دیکھیں، آپ ہر چیز تو ان کو نہیں دے سکتے، بیلنس ہونا چاہیے. ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ بھی ہے تو اس کے پاس بھی کچھ پاورز ہونے چاہیے، لوکل گورنمنٹ کو بھی ہونے چاہیے. سر ابھی تو ساری پاور آپ کے ہی پاس ہے نا. سیوریج اینڈ واٹر بورڈ آپ کے پاس ہے، سندھ نہیں، بلڈنگ کنٹرول آپ کے پاس ہے. جو نیا بل آیا ہے اس میں میرے خیال میں یہ چیزیں ان کے ریموو کر دی ہے. بالکل بالکل یہ میئر کے پاس جائیں گی. میئر کے پاس جائیں گی یہ چیزیں. اچھا سر، ایک چیز اور بتائیں کہ ابھی پچھلے ہی دنوں کامن ٹیسوری صاحب کو گورنر سندھ لگا دیا گیا ہے، تو یہ کہاں سے منظوری آئی ہے؟ ایم کیو ایم کے پاس تو ان سے بہت اچھے لوگ ہیں. کامن دیکھیں، اس ٹیسوری کا آپ کے پاس سے بہتر جواب تو ایک ایم کیو ایم ہی سیاسی دے سکتی ہے. ایک سیاسی اور ضرور انہوں نے ان کا نام دیا ہے تو سوچ سمجھ کر دیا ہوگا، اور اس میں میرے خیال میں بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں. ویسے اس سے اچھے بھی آپشن ہے. آپ ایسا تو اس بات سے تو ایگری کریں گے نا؟ نہیں کیوں نہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے نام دیا ہے تو وہ بہتر ہی دیا ہوگا، اور انہوں نے سوچ سمجھ کر دیا ہوگا. اور آپ اور ہم کیسے اسیوم کر سکتے ہیں؟ ایک بندے نے حلف ہی نہیں اٹھایا اور ہم کہیں کہ نہیں یہ بہتر صدر نہیں نے ہے، وہ منظوری تو بہتر ہے. دے دی ہے سر. صدر نے منظوری دے دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا اپنا ڈیسیشن ہے یہ، جس کا نام دینا چاہیں، اور انہوں نے دیا ہوگا تو سوچ سمجھ کے دیا ہوگا. سر عمران خان کہتے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن سے بہت بھاگ رہے ہیں. الیکشن ہر بار مطلب جب بھی ڈیٹ قریب آتی ہے الیکشن کی، آپ لوگ الیکشن کمیشن میں اچھا، درخواست دائر کر دیتے ہیں کہ الیکشن ہم ملتوی تو کر سمجھ دیں. رہے ہیں کہ خان صاحب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. خان کورٹ صاحب میں تو اسلام آباد کورٹ میں سندھ گورنمنٹ یا اپنا فیڈرل گورنمنٹ تو نہیں گئی، وہ گئے ہوئے ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے. سر دیکھیں، اور آج ہم کی نے ہی ریزائن خبر، نہیں دیا. نئی خبریں آتی ہیں روز، نئے یو ٹرن ہوتے ہیں خان صاحب کی طرف سے. تو یہ ان کے شوشے چلتے رہیں گے. آج کی ہی خبر ہے سر، وفاقی گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی کہ 9 سیٹوں پر ضمنی انتخاب ہونا ہے، اس کو ملتوی کیا جائے. سندھ گورنمنٹ نے بلدیاتی الیکشن کے لیے درخواست جمع کرا دی. مطلب آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے سندھ گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ایک پرٹیکولر ریزن دیا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس پولیس جو ہے، آپ دیکھیں کہ دوسرے اضلاع میں جو یہاں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں سیکیورٹی ایشوز ہیں. اور آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اس وقت خان صاحب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. وہ بھی اشارے کر رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ کروں گا، تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی آپ کو لا اینڈ آرڈر پہ نظر رکھنی پڑے گی. تو اس وجہ سے انہوں نے بولا ہے، ورنہ خان صاحب کے ساتھ تو پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ایک اتحاد کرے. مقابلہ ہو. اچھا، ماضی میں پیپلز پارٹی اتحاد کی بھی خواہش مند رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو جائے، کوئی معاملات بن جائے. نہیں، میں نہیں سمجھتا. جو ان کا مزاج ہے ان کے ساتھ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چل سکتی. مزاج تو اب خراب ہوا ہے نا باہر نکلنے کے بعد. شروع سے ان کا ایسا مزاج تھا. شروع وہ میں سر خان یہ نا صاحب 2018 میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، وہ بس حادثاتی طور پہ اپنا پرائم منسٹر بن گئے. تو وہ جو تجربہ ناکام گیا، میں نہیں سمجھتا ان کا کوئی فیوچر ہے. سر 2018 میں عمران خان کو لانے والے جو لوگ تھے ان سے تو آپ بھی بہت خوش تھے. اس وقت تو آپ بھی کچھ نہیں کیا کہا کرتے تھے. جب کیسز بننا شروع ہوئے، کیسز بلکہ پہلے کے بنے ہوئے تھے، ان پہ جب امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا تو پھر آپ لوگ بھی مخالف ہو گئے. دیکھیں، شروع میں آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ سنیں جو انہوں نے دی تھی اسمبلی میں. تو سلیکٹڈ کا نام ہی انہوں نے دیا اس کو. پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے طریقے سے احتجاج کیا. ہم شروع سے ہی اس الیکشن کو، یہ رگڈ الیکشن تھی، ہم نہیں مانتے تھے، لیکن سسٹم کی وجہ سے، سسٹم کو بچانے کے خاطر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کیا تھا. اچھا سر، ایک چیز اور بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے پاکستان میں سیلاب کی، بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، سندھ میں بہت زیادہ تباہی ہے، پنجاب میں اکثر علاقے تباہی میں. تو یہ جو خان صاحب کا مطالبہ ہے جب سے وہ حکومت سے باہر آئیں کہ فوری الیکشن کروائیں، فوری الیکشن کروائیں، تو وہ پاسبل ہے الیکشن ہونا اس وقت اس صورتحال میں؟ معاشی طور پہ بھی دیکھا جائے اور سیلاب کی جو کیفیت ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے اگر سوچیں اس بات کا. دیکھیں، خان صاحب کی پتہ نہیں
کتنے مطالبے آ چکے ہیں جب سے وہ پاور سے گئے ہیں. ان کی کوئی ان کو ویژن نہیں ہے، وہ سیاسی آدمی ہیں نہیں. آئے دن روز نیا مطالبہ پیش کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں سائفر کا معاملہ، کبھی کہتے ہیں مجھے فلاں نے نکالا، پھر کہتے ہیں کہ الیکشن کروا دیں میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا، کبھی کہتے ہیں یہ اپوائنٹمنٹ میری مرضی سے کراؤ. کیونکہ وہ جو پاور ابھی تک ان کے دماغ سے نکلا نہیں، وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہو پائے، ابھی تک وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں. جی یہ کیونکہ بات تو جو سچائی ہے. ان کے مطالبات آ رہے ہیں کہیں سے بھی ریزنیبل نہیں ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی سے آپ آرمی جو چیف لگائیں. اپوائنٹمنٹس کریں. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، میں اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں. تو تو سر آپ اس لوگ کو بھی تو سیریس نہ لیں. یہ نومبر کی تقرری کے لیے تو حکومت میں آئے تھے کہ یہ تقرری ہم کریں، آگے کوئی اور نہ کرے. نہیں، ہم یہ جو الائنس جنہوں نے خان صاحب کو ہٹایا، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان بچانے کے لیے آئے. پاکستان کے اس وقت حالات بہت برے تھے، اکانومی سر وہ تو کہتے تقریباً ہیں آپ ختم ہو کرپشن چکی کیسز تھی. بچانے کے لیے آئے، کرپشن اپنے کیسز ختم کروا نہیں لیے، سہیل، میں باہر چلے گئے. وہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا کہ آپ خان صاحب کو سیریس نہ لیں. خان صاحب آج کل سر ایسی ان کا بیکی نیریٹو بیکی ویسے باتیں چل کریں رہا گے. ہے اس وقت، کیسز تو واقعی ختم ہوئے، مریم نواز بری ہو گئی، ہم کیپٹن صفدر بری ہو گئے. اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ زرداری صاحب کا کیس چل رہا تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. میں یہ نہیں سمجھتا. آپ دیکھیں وہ کیسز کس بنیاد پہ بنائے ہوئے تھے. آپ نے لوگوں نے دیکھا ایک کہ دوسرے کے اوپر بنائے تھے ساڑھے سر. 3-4 سال یہ پاور میں رہا، سب اپوزیشن والوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا، ہر چیز کی اس کو سپورٹ تھی. آپ جوڈیشری دیکھیں، دوسرے ادارے دیکھیں، سب سپورٹ کر رہے تھے. آپ ایک کیس بتائیں کسی پہ یہ ثابت کر پائے. لوگوں کو 2-2 سال جیلوں میں رکھا، 2.5 سال، 3-3 سال عقوبت خانوں میں. آپ نے ڈیتھ سیل میں لوگوں کو رکھا ہوا تھا. آپ نے اتنے عرصے میں مجھے ایک بتائیں کہ ایک بندے کو آپ نے گلٹی کیا. یہ سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہو رہا تھا. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون ان کے ایڈوائزر تھے، اور وہ چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ روز نئی لیکس آ رہی ہیں. آڈیو لیک کر کون رہا ہے سر؟ پہلے تو یہ بتائیں. دیکھیں مجھے تو اس بارے میں کوئی علم نہیں کون کر رہا ہے، لیکن آڈیو لیکس ضرور آ رہی ہیں. اور اس پہ میرے خیال میں انٹیریئر منسٹر نے کوئی کمیٹی بھی بنائی ہے، تو ظاہر ہے انویسٹیگیٹ ہوں گی یہ چیزیں. اور آپ دیکھیں کوئی بھی کر رہا، میں یہ نہیں بات کر رہا. آپ ایک پرائم منسٹر ان کی گفتگو سنیں، مطلب کس لیول تک وہ باتیں کرتے ہیں، کس چیزوں کو وہ ڈسکس کرتے ہیں. جو وہ ہمیشہ آ کے لیکچر دیتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہوں، ضمیر فروش، یہ وہ ہر الزام وہ اپوزیشن پہ لگاتے ہیں، اور وہی چیزیں وہ خود کرتے ہیں. کہ کتنے ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک مرتبہ بے وقوف بنا سکتے ہیں، 2 مرتبہ ہمیشہ نہیں. تو یہ وقت ہے، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور لوگ سمجھ گئے ہیں ان کو. اور میں سمجھتا ہوں اگلے الیکشن میں ان کو برے طریقے سے شکست ہوگی. سر شکست تو ہوگی. سر یہ بتائیں، جو عمران خان کا بیانیہ وہ حکومت سے نکلے تھے، جب لے کے نکلے تھے، مجھے امریکہ نے نکالا ہے، سازش کی ہے، یہ سارے امریکہ سے پیسے لیے ہیں، کتنے اربوں لیے ہیں، لوگوں کو خریدا ہے، ساری چیزیں خریدی ہے. اس کے بعد آپ ایک چیز دیکھیں نا، جو پی ٹی آئی کے خاص مطلب جو ووٹرز ہیں، سپورٹر ہیں، آپ بیانیہ ان کا نہیں توڑ سکے. آپ 11 جماعتیں مل کے ان کے بیانیہ نہیں ابھی تک دیکھیں توڑ سکے. انہوں نے جو بیانیہ بنایا تھا وہ آئے دن چینج کرتے ہیں، وہ ایک بات پہ تو نہیں ٹکتے. اور آہستہ آہستہ میں جیسے کہہ رہا ہوں نا، کیوں وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی الیکشن کروائیں جلدی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مجھے ایکسپوز ہونا ہے، لوگوں کو پتا چل جائے گا میری تو اصلیت آپ کا. اسی لیے جلدی نہیں کروا رہے کہ کچھ ہم اور تو بھی چاہتے چیزیں ہیں کہ آنی ہیں، سامنے آنی ہیں ٹائم پہ تاکہ الیکشنز بیانیہ. ہوں اور ٹائم پہ ہوں گی، اور تب تک آپ دیکھیے گا سب کو پتا ہوگا ان کی اصل چہرے کے بارے میں، اصل حقیقت، اصل کہانی سب کو پتا چل جائے گی. تو سر وفاقی حکومت جو ہے، آپ لوگوں کا ایک دعویٰ تھا گورنمنٹ میں جب آئے آپ لوگ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے. آپ لوگوں نے آگے کیا کیا ہے؟ دیکھیں یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ مہنگائی اگر آج ہے تو اس کا لیکن سر ذمہ دار آپ تو یہ کون ہے؟ دعویٰ کر کے آئے تھے نا کہ ہم نہیں مہنگائی تو کم کریں گے. دیکھیں آہستہ آہستہ چیزوں پہ کام ہو رہا ہے نا. بدقسمتی سے یہ سیلاب آیا اور ملکی حالات اس نیچ پہ پہنچ چکے تھے. آپ خود دیکھیں کہ یہی کہا جا رہا تھا، خود خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ملک ختم ہونے والا ہے، بینکرپٹ ہو جائے گا، سری لنکا بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کوئی یہاں انویسٹمنٹ نہ کرے. مطلب یہ بھی آپ نے سنا نا اس کے اترنے کے بعد. لیکن آہستہ آہستہ ملک
صحیح سمت میں جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے انشاءاللہ مہنگائی پہ بھی کنٹرول ہوگا اور حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ سر لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں، کسی بھی وقت لے آئیں گے، آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ میرا پرسنل اوپینین ہے نہیں ہوگا، وہ بونگیاں مارتے ہیں، آج تک ڈیٹ نہیں دے سکے، اور میں نہیں سمجھتا وہ لانگ مارچ کر پائیں گے۔ اگر کیا تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ فل تیار ہے، انہوں تو آپ لوگ سندھ اپنا میں، سندھ کی سنا ہے کہ پولیس بھی اسلام آباد جا رہی ہے، طلب کیا گیا ان کو بھی سیکیورٹی کے نہیں، معاملات اس کے بارے دیکھنے میں کے مجھے لیے، نالج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ اگر ریکوزیشن کرے گی تو ظاہر ہے بھیجیں گے، ضرور بھیجیں گے۔ اور یہاں جو آپ لوگ ان پی ٹی آئی کے جو خاص لوگ ہیں ان کے اوپر بھی، ان کو بھی پکڑیں گے کسی نہ کسی چیز میں، سیاسی کیس بنائیں گے ان کے اوپر؟ نہیں، کوئی سیاسی کیس ہم نہیں بناتے، کوئی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہم حلیم عادل یقین شیخ نہیں تو یہی رکھتے۔ کہہ رہے ہیں مجھ پہ سارے سیاسی کیس ہیں، مجھے اٹھا لیتے ہیں، 4 4 5 5 کیسز بنا دیتے ہیں۔ نہیں، ان پہ لینڈ گریبنگ اور اس قسم کے کیسز ہیں، اور وہ ان چیزوں میں انوالو ہیں، تبھی یہ کیسز بنے ہیں۔ سر مجھے ایک بات بتائیں نا، آپ ساری پارٹیاں ایک دوسرے کے جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں ان کے اوپر الزامات تو بہت سارے لگاتے ہیں، جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ حلیم عادل شیخ کے اوپر لینڈ گریبنگ کا کیس ہے، تو یہ کیس ثابت کب ہوگا؟ کون سے مطلب سن میں ثابت ہوگا کہ وہ واقعی انہوں نے لینڈ گریبنگ کی ہوئی ہے؟ حکومت آپ کی اختیارات، وہی ساری باتیں جو آپ عمران خان کے لیے کر رہے تھے۔ دیکھیں، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی کے بھی خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، ہوں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سندھ میں کسی کے خلاف نہیں ہوئی۔ ہوں حالانکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کچھ ہوں کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم لیکن ان سر چیزوں آپ پہ نے یقین۔ زیادتی کی تھی جب 25 مئی کا جو مارچ جا رہا تھا عمران خان کا، پچھلے لاسٹ والا، تو آپ کی پولیس نے، سندھ گورنمنٹ کی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں وزیر اعلیٰ سندھ یا بلاول صاحب کا ہاتھ تھا، لیکن آپ کی پولیس ایم این اے آفتاب جہانگیر صاحب کے گھر میں گئی، وہاں عصمت دری، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب گھر میں وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اندر گھسے، تو یہ نہیں، میرے ساری، خیال میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ سر ہوا ہے، یہ سوشل پی میڈیا ٹی پہ آئی رپورٹ ہے، والے پروپیگنڈا کے پولیس بھی ہے ماہر سر ہیں، ماسٹر ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ آپ اس جیلوں میں چیز، جانے والے اور ڈنڈے کھانے والے ہیں ہی نہیں، یہ ڈفرینٹ قسم کا کراؤڈ ہے، اور ان کا پروٹیسٹ آپ نے طریقہ دیکھا ہے، جب بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی چیز کو نقصان ہی دیتے ہیں۔ آپ نے کراچی میں بھی دیکھا، ٹرانسپورٹ، پولیس کی گاڑیاں جلانا، یہ وہ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ گورنمنٹ یا سندھ پولیس نے بہت ہی نرمی دکھائی، اس میں ان کو سختی دکھانی چاہیے تھی۔ اچھا سر، ایک آپ بھی تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ الیکشن آپ کب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کیا یہ جو نومبر کی اپائنٹمنٹ ہونے والی ہے اس سے پہلے ہوں گے؟ نہیں، آف کورس اس سے پہلے کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ نومبر، اگلے مہینہ نومبر کا ہے، الیکشن اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے۔ آرمی چیف نے بھی اب کہہ دیا، عمران خان نے ایک ذرا پھینکا تھا ایک اپنا جال پتہ کہ بھائی آرمی چیف چاہیں تو وہ ایکسٹینشن لے لیں 2 سال کی، جو نئی گورنمنٹ آئے اگلے سال وہ آرمی چیف لگائے، تو آرمی چیف نے بھی اس پہ کلیئر منع کر دیا کہ میں نہیں لے سکتا، جانا چاہتا ہوں میں۔ دیکھیں، جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، خان صاحب صبح کو ایک بات کرتے ہیں، دوپہر کو دوسری، شام کو تیسری، اور اس پہ کیا کمنٹ کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ سر تھوڑا سا کراچی پہ بات کر لیتے ہیں، یہ جو کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں سر، بہت انتہا کے، مطلب نہ کوئی یہاں دن میں محفوظ ہے، نہ رات میں، نہ شام میں، جس وقت آتے ہیں لوٹ کے لیتے ہیں۔ پولیس کیا کر رہی ہے سر؟ آپ لوگ ایک گورنمنٹ ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس بات چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیں، کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی بالکل کمپلین ہے، اور اس پہ سندھ گورنمنٹ کافی کام کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی اس کی پاپولیشن ہے اتنی ہمارے پاس پولیس نہیں ہے، اور یہ دن جو چل رہے ہیں اس میں ایمرجنسی بھی ہے، پولیس ہماری کہیں اور ڈسٹرکٹس میں بھی گئی ہوئی ہے، تو یہ تھوڑا بہت پرابلم ہے، میرے خیال میں جلدی کور ہو جائے گا۔ اچھا سر، بس اب یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ جو بلاول خارجہ کا عہدہ دیا گیا ہے، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، مطلب سیاست میں انٹری، پھر سب سے پہلے وزارت خارجہ کا عہدہ لینا، اور دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب سے رابطے قائم کرنا، تو یہ وہی راستہ ہے جس پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب چلے تھے؟ دیکھیں، میں تو چیئرمین صاحب نے جو یہ عہدہ ایکسیپٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے کل ہی دیکھا جرمنی میں جو جرمن فورن منسٹری نے پہلی مرتبہ کشمیر پہ قرارداد، بات کی ہے، اور آپ دیکھیں امریکہ اور جو
شخص امریکن پریزیڈنٹ جو فون کرنا پسند نہیں کرتا تھا ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، وہی پریزیڈنٹ اپنے ہمارے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب سے ملے اور ان سے تصویریں نکلوائیں، اور امریکنس نے آپ نے دیکھا کتنا رسپانس دیا ہے اور کتنی مدد کر رہے ہیں فلڈس میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کامیاب فارن پالیسی ہے، اور وہ جہاں بھی جا رہے ہیں ان کو بڑے عزت سے اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. 2023 میں الیکشن ہوں گے اپنے وقت پر، پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ سیٹیں، پہلے سے زیادہ سیٹیں لے پائے گی، اور جو پیپلز پارٹی ظاہر سی بات ہے بلاول صاحب کو ہی وزیر اعظم بنانا چاہیں گی، تو ایسا پاسبل ہے 2023 میں؟ میں کچھ میڈیا کے دوستوں کو یا کچھ لوگ ہم پہ بلا جواز تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر رہی، کوئی کام نہیں کر رہی، اور اگلی مرتبہ الیکشن میں وائپ آؤٹ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں 2008 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو ہم نے سیٹیں لی سندھ میں، اس سے 2013 والی الیکشن میں ہم نے زیادہ لی، پھر 2013 والی الیکشن سے 2018 میں ہم نے زیادہ لی، اور اس مرتبہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ 2023 میں جو الیکشن ہوگا اس میں سب سے زیادہ لیں گے. الطاف حسین کی واپسی دیکھ رہے ہیں؟ کانٹ سے میں اس بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ایم کیو ایم کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرے الائز کے ساتھ ہے، اور میں ان کا بالکل مستقبل دیکھ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ الائنس ہے آگے بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، تھینک یو Thank ویری you. مچ آپ کے ٹائم کے لیے. جی ناظرین، آپ نے بات سنی اکرام اللہ دریجو صاحب کی. انہوں نے آج پورے پاکستان کا جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس پہ اپنا تجزیہ بھی پیش کیا، اپنی پارٹی کا موقف بھی بتایا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بلاگ اچھا لگا ہوگا. بہت شکریہ ناظرین.